خوبصورت عمارت تمہیں نظر آ رہی ہے، اس میں رسول اللہ نے 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلایا۔ 3 مہینہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر! اگر واقعی عشق رسول سینوں میں زندہ ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، ہم تو 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور موج مستی کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ سوچو، جس نے اللہ کے دین کی شمع کو جب جلانے کے لیے گھر کے چولہے بجھا دیے، اس رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب حضور کا کوئی امتی گناہ کرتا ہوگا۔ آج مسلمان کتنی سادگی سے کہتا ہے مولانا ہم لٹ رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ میں ایک وجہ بیان کروں، جو قوم قبر انور میں اپنا نبی کا دل دکھائے وہ قوم لٹے گی نہیں تو کون لٹے گا، وہ قوم پٹے گی نہیں تو کون پٹے گا، وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کون تباہ ہوگا، وہ قوم برباد نہ ہوگی تو کون برباد ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کاش حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا میں حکومت ہوتی تو آج کیا دن ہوتے۔ میں آپ سے کہوں اگر فرعون کی حکومت نہ بھی ہوتی اور حضرت سلیمان کی حکومت آج ہوتی تو آپ کو بتاؤں آپ کے ساتھ وہی کچھ کیا جاتا جس کے آپ مستحق ہے۔ کیوں؟ اللہ کو یہ کب گوارا ہے کہ اس کے محبوب کا دل ایک دن میں ہزاروں بار تم چھلنی کرو اور اللہ تم پر رحمتوں کی برسات برسائے، رحمتوں کی برکھا برسائے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، دنیا میں جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ آج ہمارے گھروں سے دھواں نہ اٹھتا اگر ہم حضور کا دل نہ دکھاتے۔ ماں کا جو دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، ماں کا جو دل دکھائے وہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے۔ جب ماں کا دل دکھانے والے کا انجام یہ ہے تو رسول اللہ کا دل جو قبر انور میں دکھاتے ہیں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو ایک دن میں کتنی مرتبہ میرے نبی کا دل دکھاتے ہو۔ جو رسول جانور کا بھی دل دکھانے سے منع کرے، جو نبی بسو اور مکھی پر ظلم کرنے سے منع کرے، جو رسول مرغی اور کتے اور بلی پہ ظلم کرنے سے منع کرے، تم اپنے نبی کا دل چھلنی کر رہے ہو اور پھر اس پر تم یہ تمنا کرتے ہو کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ مسلمانوں، سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں جس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا کہ تم چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرتے ہو تو اس سے حضور کا دل دکھتا ہے، اس سے حضور کا دل۔ سوچو، اللہ قبر میں نبی کا اتنا خیال فرمائے کہ 70,000 فرشتے صبح کو بھیجے کہ شام تک تم درود پڑھو محبوب پر، 70,000 شام کو بھیجے کہ تم صبح تک درود پڑھو میرے نبی پر۔ اللہ خود بھی درود بھیجے، فرشتوں کو بھی درود بھیجوائے کہ تم بھی درود بھیجو، اور ایک بار جو فرشتہ آ جائے دوبارہ پھر وہ آ نہیں سکتا۔ اور ہم کیا بھیج رہے ہیں؟ زنا کے تیر، داڑھی مڈا کر تیر، گانے سن کر تیر، عورتوں پہ ظلم کر کے تیر، گناہوں کو کر کے تیر۔ سوچو، جو قوم ایسی بھی قوم دنیا میں کوئی گزری ہے جو اپنے نبی کا دل چھلنی کرے، نبی کے دل پہ نشتر لگائے؟ سوچو، وہ دل جس دل کا خیال قدرت کو اتنا ہے کہ صرف نظریں اٹھ جائے حسرت سے تو اللہ قبلہ بدل دے اور بتا دے کہ میں بے نیاز ہو کر تیری خوشی کے لیے قبلہ بدل سکتا ہوں، تو وہ بے نیاز ہو کر قبلہ بدل دے اور ہم مجبور اور غلام ہو کر اپنی زندگی نہیں بدل سکتے، زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ ہزاروں کی محفلیں جمع ہو رہی ہے تقریر سننے کے لیے، زندگی بدلنے کتنے آ رہے ہیں، زندگی تبدیل کرنے کتنے آ رہے ہیں۔ بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی تو ہمارا رونا ہے کہ ہم سب کے دل کا خیال کرتے ہیں۔ دکان بند کر کے شادی میں کیوں جا رہے ہو؟ پتہ ہے یار دوست کے بیٹے کی شادی ہے، میرا یار ناراض نہ ہو جائے۔ سمدھی کے گھر دکان بند کر کے میت میں اس لیے جا رہے ہو یار میرے سمدھی کے باپ کی میت ہے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ سمدھی کی خوشی کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے، دوست کی خوشی کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی خوشی کے لیے کیا نماز کے وقت دکان بند نہیں ہو سکتی؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، سب کی خوشی کا خیال کر رہے ہو، نبی کی خوشی کا خیال کب کرو گے؟ سب کے بلاوے پر جا رہے ہو، نبی کے بلاوے پر کب آؤ گے؟ یہ مؤذن جو 5,000 روپے کو تم نے رکھا ہے یہ اس کی آواز نہیں ہے، آواز اس کی ہے، مگر وہ نبی کا نمائندہ بن کر تمہیں بلا رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ اس آواز کو معمولی مت سمجھنا،
اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا مقرر کردہ نمائندہ ہے جو 5 وقت بلا رہا ہے. ورنہ اذان کا مقصد تو صرف اتنا ہی ہے، حی علی الصلاۃ. بس حی علی الصلاۃ کے علاوہ اذان کا مقصد کیا ہے؟ مگر اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی نماز کے لیے بلانے والا شروع کر رہا ہے، مجھے جس نے کھڑا کیا ہے، جس کا میں نمائندہ بن کر کے تمہیں بلا رہا ہوں، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ذہن میں سوال آتا ہے، جب اللہ سب سے بڑا ہے تو وہ ہے کیسا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول سب سے بڑی نشانی ہے. وہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ. آؤ نماز کی طرف. نماز کی طرف آؤں گا تو کیا ملے گا؟ حی علی